السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم نے جب کسی انسان سے، کسی شخص سے اپنی بات منوانی ہو، ہمیں کوئی کام ہو، ایسا انسان، ایسا شخص جو حیثیت میں ہم سے بہتر ہو، بالخصوص کوئی سرکاری ملازم ہو یا کوئی سیاسی شخصیت کا مالک ہو، تو کس طرح ہم لوگ ہاتھ باندھ کے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، پھر اپنی بات منوانے کے لیے اس کے اچھے بہتر موڈ کا انتظار کرتے ہیں۔ کب صاحب کا موڈ بہتر ہوگا تو میں اپنا موقف بیان کروں گا، گفتگو کے ذریعے اپنا معاملہ حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ بالخصوص یہ جو مڈل کلاس لوگ ہیں، ان کو بہت شوق ہوتا ہے سرکاری ملازمین یا سیاسی شخصیات سے تعلقات بنانے کا۔ میں خود سرکاری ملازم رہا ہوں، یہ سب میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے۔ سرکاری لوگوں سے تعلقات بنانا یا سیاسی شخصیات سے تعلقات بنانا، اس سب سے بہتر میرے خیال میں تو یہ ہے کہ انسان کو اپنے آپ میں ایک سرکار ہونا چاہیے، اپنے آپ میں ایک اسٹیٹ ہونا چاہیے۔ اینی ویز یہ ایک الگ ٹاپک ہے، بات کسی اور طرف نکل جائے گی، میرا بات کرنے کا مقصد کچھ اور ہے۔ ہم لوگ اپنا موقف بیان کرنے کے لیے وہ انسان جو حیثیت میں ہم سے بہتر ہے، اس کے اچھے موڈ کا انتظار کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم بچوں کے لیے ایسا کیوں نہیں سوچتے؟ ہمارے جو بچے ہیں، ہم نے جب ان سے اپنی کوئی بات منوانی ہو تو ہم ان کے اچھے موڈ کا انتظار کیوں نہیں کرتے؟ ہم اپنے بچوں کو ایک دفعہ پیار سے بولیں گے، 2 دفعہ پیار سے بولیں گے، 3 دفعہ بول لیں گے، آخر میں پھر وہی ڈانٹ مار اس سب کا سہارا لیتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ پھر والدین کہتے ہیں کہ بچہ ہمارا بات نہیں سنتا، مانتا نہیں۔ ہم اپنے بچے کو بات سننے والا یا ماننے والا کیسے بنا سکتے ہیں؟ جب آپ بچے کو کوئی بات منوانے کے لیے اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جائیں گے تو پھر بچہ ضدی ہی ہوگا، پھر بچہ آپ کی بات نہیں مانے گا۔ جس طرح ہم اپنے سے بہتر حیثیت والے انسان کو، کسی سرکاری ملازم کو یا کسی سیاسی شخصیت کو ڈیل کرتے ہیں، اپنی بات منوانے کے لیے اس کے بہتر موڈ کا انتظار کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں اپنے بچوں کو بھی ڈیل کرنا چاہیے، ان کو ویسے ہی ٹریٹ کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ بات سننے والا، بات ماننے والا بنے، تو 3 کام لازمی کریں، اپنی عادت بنا لیں۔ سب سے پہلی بات، بچے سے بات منوانے کے لیے اس کو اپنی بات سمجھانی پڑے گی، اور اس کو بات سمجھانے کے لیے آسان الفاظ کا استعمال کریں۔ دوسرا کام یہ کریں کہ بچے کے ساتھ نرم اور پیار بھرا لہجہ اختیار کریں۔ تیسرا کام یہ کریں، بچے سے کیے گئے وعدوں کو پورا کیا کریں۔ ہمارے والدین کی عادت ہے، یہ سب میں نے بھی اپنے ساتھ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، کہ بھئی اتنے نمبر لے آؤ، یہ لے کے دوں گا یا یہ لے کے دوں گی، یہ کر لو تو یہ مل جائے گا۔ بچے کام تو وہ کر لیتے ہیں لیکن وہ چیز نہیں ملتی۔ تو بچوں کے ساتھ جو وعدہ کریں وہ پورا کیا کریں۔ صرف والدین کو بچوں کو ڈیل کرنا ہے یا ان بچوں کو ٹریٹ کیسے کرنا ہے، یہ طریقہ آنا چاہیے، یہ طریقہ سیکھنا ہوگا۔ یہ ٹیچرز پہ بھی لاگو ہوتا ہے فارمولا۔ ٹیچرز کو بھی بچوں کو ڈیل کرنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ پیار سے، نرم لہجے سے، شائستگی سے بچوں کے ساتھ گفتگو کیا کریں۔ بچوں کو احترام دیں، بچوں کو عزت دیں۔ آج آپ بچوں کو احترام دیں گے، عزت دیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کو آپ ادب، احترام کیا ہوتا ہے یہ سکھا رہے ہیں۔ کل کو بچوں سے بھی آپ اسی سب کی توقع کر سکتے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔